السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے ماہ سفر، بدشگونی اور اسلام۔ آج اس وقت سفر کے مہینے کی 3 تاریخ ہو چکی ہے اور سفر اسلامی سال کا 2 مہینہ ہے، اور اس مہینے کی شریعت کے اندر کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ یعنی جیسے اور دیگر ایام ہیں، دیگر مہینے ہیں، ایسے ہی یہ مہینہ بھی ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ جیسے رمضان کے تعلق سے ہے، محرم کے تعلق سے ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دنوں کے تعلق سے ہے، ایسا اس مہینے کے تعلق سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر اس مہینے کے تعلق سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس مہینے کے اندر برائی ہے یا اس مہینے کے اندر کوئی شر ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جیسے ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جیسے سفر کے مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جیسے جمادی الاولیٰ کے مہینے کی کوئی فضیلت نہیں، تو بہت سارے مہینے ہیں جن کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی برائی ہے یا اس مہینے کے اندر کوئی خرابی ہے، اس لیے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ سفر اسلامی سال کا 2 مہینہ ہے۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے ویران جگہ، خالی کرنا یا خالی جگہ۔ زمانِ جاہلیت میں عرب کے لوگ اس مہینے کے اندر جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے اپنے مکان کو خالی کر دیا کرتے تھے، اسی لیے اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ کوئی جگہ خالی کر دیں تو عربی میں اس کو کہتے ہیں سفر المکانو، جگہ خالی ہو گئی، جگہ خالی ہو گئی یا کسی نے جگہ کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے سفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صاد فا را، یہ اردو والا سفر، انگلش والا سفر نہیں، سین سے نہیں ہے اور نہ ہی انگلش والا سفر۔ عربوں کے ہاں اس مہینے کے تعلق سے 2 بڑی خرابیاں پائی جاتی تھی۔ اس سے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ محرم کا، اس سے پہلے ذی الحجہ، اس سے پہلے ذی القعدہ۔ تو یہ 3 مہینے جو ہے پے در پے حرمت والے ہوتے، اور عرب کی جو قوم تھی وہ لڑائی بھڑائی کرنے والی تھی، جنگ کرنے والی قوم تھی، ذرا سی بات پر مدتوں تک جنگیں چلتی تھی۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ ذی القعدہ میں بھی گھر پہ بیٹھے ہیں، حرمت والا مہینہ، لڑائی نہیں کرنا ہے، ذی الحجہ میں بھی گھر پہ بیٹھے ہیں، لڑائی نہیں کرنا ہے، محرم بھی، مسلسل 3 مہینے۔ تو ان کی جو فطرت تھی، عادت تھی، اس کے تعلق سے آپ دیکھیں کہ 3 مہینے مسلسل یہ گھر پر پڑے آپ اپنی زبان میں کہہ لیں بور ہو جاتے تھے۔ اس لیے یہ کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے کہتے تھے کہ نہیں بھائی، اب ذی الحجہ ختم ہوا، اب پہلے ہم سفر کا مہینہ لے لیں گے، اس کے بعد والا مہینہ محرم مان لیں گے۔ اسی کو اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 میں نسی کہا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ نسی جو کرتے تھے عرب کے لوگ کہ حرمت والے مہینے کو آگے بڑھا دینا، دوسرے والے مہینے کو پہلے لے کر کے آنا، اس کو نسی کا اللہ نے کہا اس کی وجہ سے ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے کفر میں۔ تو عربوں کے ہاں یہ پہلی چیز تھی کہ وہ مہینے میں ہیر پھیر کر دیتے تھے، سفر کے مہینے کو پہلے لے آتے تھے، محرم کے مہینے کو بعد میں لے کر کے چلے جاتے تھے، آگے پیچھے کر کے اس مہینے سے یا اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر کا ایک سبب ہے، کفر کا ایک ذریعہ، اس کی وجہ سے ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری خرابی جو ان کے ہاں تھی، عربوں کے ہاں، کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔
نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، اس کی وضاحت کی، چونکہ آپ اسی ماحول میں پیدا ہوئے تھے، اسی ماحول میں آپ کو نبوت ملی، رسالت ملی، اس لیے آپ نے کہا وَلَا صَفَرَ، سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، نحوستوں والا مہینہ نہیں ہے۔ تو ہم جانیں گے ماہ سفر کے حوالے سے چند باتیں، پھر نحوست کیا ہے، بدشگونی کیا ہے، اسلام میں اس تعلق سے کیا تعلیمات ہیں وہ ہم جانیں گے۔ دیکھیں یہ نحوست کا جو عقیدہ ہے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، ہمیشہ سے ہر دور ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کسی نہ کسی چیز سے کیا کرتے ہیں، بدشگونی لیتے، اس کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھیں تو فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب فرعون اور اس کی قوم پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے آئی ہے، جب کوئی خیر ملتا تھا تو کہتے تھے ہم اس کے مستحق ہیں، ہماری وجہ سے، مطلب ہم نے کوئی اچھا کام کیا اس کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو کہتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بدشگونی لیتے تھے، ان کو منحوس سمجھ کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے۔ ایک اور ہے، دیکھیں صالح علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر، صالح علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ قوم سمود، ان کی طرف بھیجا گیا تھا ان کو، تو قوم سمود کے لوگوں نے ان سے کہا قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، کہا صالح ہم آپ سے بھی اور آپ کے اوپر جو لوگ ایمان لائے جو آپ کے ساتھ ان کو سب کو ہم جو ہے اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی دیکھو تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تم ایک ایسی قوم ہو جس کو آزمایا جا رہا ہے۔ سورہ یاسین آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا، ایک گاؤں کا، وہاں اللہ نے 3 نبیوں کو بھیجا، انہوں نے دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور توحید کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تم سے نحوست لیتے ہیں، یعنی تم ہمارے لیے منحوس بن کر کے آئے ہو۔ تو ان رسولوں نے، پیغمبروں نے جواب دیا طائرکم معکم، بھئی تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، یہ جو تم سوچ رہے ہو نا یہ تمہاری غلط سوچ، یہ تم غلط سوچ رہے ہو، نحوست والی یا کسی چیز کا کسی انسان کا منحوس ہونا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہاری نحوست یا تمہارا یہ عقیدہ تمہارے ساتھ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تمہیں نصیحت نہیں کی گئی، تمہیں سمجھایا گیا، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ تو یہ جو ہے نحوست کا عقیدہ یا کسی چیز کو، کسی انسان کو منحوس سمجھنا، کسی چیز سے اپنے لیے برا شگون لینا، یہ جو ہے یہ پہلے سے بہت زمانے قدیم سے یہ چلتا ہوا آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں تو اس زمانے میں بھی کئی طرح کی چیزیں لوگوں نے اختیار کر رکھی تھی۔ الو کی آواز آتی تھی، منحوس سمجھتے تھے اس کو، سفر کا مہینہ آ جاتا تھا، اس کو اپنے لیے نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے۔ ایسے ہی ایک طریقہ ان کے ہاں کیا تھا پتہ ہے، جب کوئی کام کرنے کے لیے وہ جاتے تھے یا کہیں سفر پر نکلنا ہے تو کیا کرتے تھے، وہ پرندے کو اڑاتے تھے، پرندے کو اڑاتے تھے، اگر پرندہ رائٹ میں گیا تب تو ہم جو ہے سفر پر جا سکتے ہیں، تب تو ٹھیک ہوگا، لیکن اگر وہ لیفٹ میں چلا گیا تو پھر سفر کا آغاز نہیں کیا جا سکتا، پھر ہم سفر نہیں کریں گے ورنہ سفر ہمارا اچھا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی تیروں کے ذریعے جو ہے وہ فال نکالا کرتے تھے، قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ تو عقیدے کا بگاڑ یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا اس طرح کی چیزوں کا عقیدہ رکھنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کو جب نبوت ملی، رسالت ملی، اس سے پہلے یہ چیز موجود تھی۔ نحوست کا عمل، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ برا عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات سے بدگمانی بھی ہے، اللہ کی ذات کے تعلق سے برا گمان رکھنا بھی ہے۔ اور یاد رہے جب کوئی بندہ اللہ کی ذات سے برا گمان کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس نے سوچ رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ یہ ایک تو برا عقیدہ بھی ہے اور دوسرے اللہ کی ذات سے بدگمانی بھی ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ بدگمانی رکھنے والا بندہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ڈھلمل یقین رہے گا، سوچے گا یہ کروں کہ نہیں کروں، ایسا کروں تو یہ نہ ہو جائے، ویسا کروں تو یہ نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں صرف سفر کا مہینہ نہیں،
بلکہ شوال کے مہینے کو بھی لوگ برا سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور آج بھی سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو شریعت نے کیا کیا؟ ان ساری خرابیوں کو ختم کیا۔ بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا شوال کے مہینے میں، اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ تو بتاؤ مجھ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی اگر شوال کا مہینہ برا ہے، منحوس ہے، نحوست والا ہے، اور جو ہے اس کے اندر بدشگونی پائی جاتی ہے، تو مجھ سے تو شادی کی نبی نے اس مہینے میں، میری رخصتی اس مہینے میں ہوئی، میں رخصت ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو مجھ سے زیادہ نبی کس سے محبت کرتے ہیں؟ مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں ہے۔ دراصل وہ یہ بتلانا چاہ رہی تھی کہ شوال کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے، منحوس نہیں۔ ایسے ہی سفر کے مہینے کو بھی بہت سے لوگ برا سمجھتے ہیں، اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، اس کے ایام، اس کی راتیں منحوس نہیں ہیں۔ تو شوال کے مہینے میں بھی بدعقیدگی پائی جاتی تھی۔ نحوست جیسا کہ میں نے کہا کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی، کسی بھی چیز میں نہیں، چاہے وہ چیز ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو۔ نحوست اپنے آپ میں کسی چیز میں نہیں ہوتی، اور بدشگونی لینا یہ شرک ہے، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی چیز سے برا شگون لے رہے ہیں یا اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں، تو گویا کہ نقصان کا مالک اس کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے کسی چیز سے برا شگون لیا، کسی چیز کو منحوس سمجھا، تو گویا کہ اس کو جو ہے نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچا دے تو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ رب العالمین آپ کو خیر پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے نماز کے بعد سلام ہم پھیرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ فرمایا کہ اے اللہ کوئی بھی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو دے دے، اور کوئی بھی دینے والا نہیں اس چیز کو جس کو تو روک لے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی بھی حیثیت والے انسان کی حیثیت اے اللہ تیرے یہاں کسی کام کی نہیں ہے، کوئی جو ہے فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ تو اللہ رب العالمین کی خاصیت کو کسی چیز کے ساتھ جو ہے جوڑ دینا، یہ گویا کہ کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ ایک بندہ جو کسی چیز کو منحوس سمجھتا ہے، کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھ رہا ہے، گویا کہ وہ اس کو نقصان کا مالک بتا رہا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی، ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات آ جاتی ہے، یہ ذہنوں میں ہمارے بات آ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِنَّا، کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ وہم ہو جاتا ہو کہ یہ جو ہے فلاں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں بات آتی ہے کہ ارے یہ فلاں کی وجہ سے یہ کام بگڑا ہے، فلاں کی وجہ سے بگڑا ہے، وہ نہ ہوتا تو کام اچھا ہوتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہم، یہ خیال جو آ رہا ہے، تو خیال میں آ جانا غلط نہیں ہے، لیکن اس کو عقیدہ بنا لینا یہ غلط ہے۔ اس کو ختم کیسے کریں گے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اگر آپ کا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہے تو آپ جو ہے اس چیز کو اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں سمجھیں۔ ذہن میں بات آ گئی، لیکن آپ اسی کو عقیدہ بنا لیں، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ اگر آپ کا توکل اللہ پر ہے تو اس توکل کی وجہ سے آپ ذہن میں آنے والے اس خیال، اس وہم کو کیا کریں گے؟ دور کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ لیکن آپ پڑھتے ہیں، بعض دفعہ سنتے ہیں، یہ حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ نحوست جو ہے 3 چیزوں میں ہوتی ہے۔ الشؤم فی ثلاثۃ، 3 چیزیں منحوس ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک عورت، دوسرے گھر، تیسرے سواری یا گھوڑا۔ تو کیا واقعی نحوست والی کوئی چیز ہے؟ حدیث آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گی، یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ تو اس کا معنی کیا ہو؟ ایک طرف شریعت یہ کہتی ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، ایک طرف شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نحوست جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہے، ایک عورت میں، ایک جو ہے گھر میں، اور ایک گھوڑا میں یا جانور میں۔ اس کو کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا کیسے ہم دونوں کو جو ہے جمع کریں گے؟ تو دیکھیں اس کا معنی یہ ہے، جو یہ حدیث ہے اس کا معنی ہے کہ 3 معنی علماء نے بیان کی۔
ایک معنی تو یہ کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی. وہاں جو وہ حدیث میں ہے نا تو وہاں لو کانا، اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی. وہاں دراصل بتایا یہ نہیں جا رہا ہے کہ نحوست ان تین چیزوں میں ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو ان تین چیزوں میں ہوتی. ایک پہلا معنی ہو گیا. دوسرا معنی جو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر عورت کی نحوست سے کیا مراد ہے؟ عورت اپنے آپ میں منحوس نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں بعض دفعہ عورت منحوس نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بد کردار ہو، عورت بد زبان ہو، اخلاق کی اچھی نہ ہو، بد کردار ہو، تو ایسی عورت جو ہے وہاں منحوس سے مراد یہ ہے. اور گھر سے مراد یعنی چھوٹا گھر ہو یا اسی طریقے سے پڑوس برا ہو تو اس گھر کو منحوس کہا گیا ہے. وہاں منحوس سے مراد کیا ہے؟ یعنی گھر کا چھوٹا ہونا، خود نہیں رہ سکتے، مہمان آئے اس کو ٹھہرا نہیں سکتے ہیں. پڑوس جو ہے برا ہے کہ جو ہے گھر میں کوئی مہمان آئے تو پڑوس سے گالیوں کی آواز آ رہی، لڑائی جھگڑے کی آواز آ رہی ہے، تو وہاں گھر کے منحوس ہونے سے مراد گھر کا چھوٹا ہونا یا پڑوس کا اچھا نہ ہونا ہے. ایسے ہی جانور کے منحوس ہونے سے مراد کیا ہے کہ جانور جو آپ خرید کر کے لے کر آئے ہیں وہ سرکش ہو جائے، باغی ہو جائے، آپ کو اپنے اوپر سوار نہ کرے، آپ کو اپنے اوپر بیٹھنے نہ دے، بلکہ آپ اس کے قریب جائیں تو وہ آپ کو جو ہے پیر سے مارے، لات مارے، یہ اس کا منحوس ہونا مراد ہے. تو منحوس، نحوست جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے ہمارے لیے، عورت بری ہوتی ہے، گھر برا ہوتا ہے یا جو ہے جانور برا ہوتا ہے، نہیں، یہ غلط سوچ ہے جو سماج میں جو ہے بتائی جاتی ہے، جو سماج میں پھیلائی جاتی ہے. یہ دوسرا معنی. تیسرا معنی یہ ہے کہ عورت کے یا گھر کے یا جانور کے منحوس ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس کا ہم مزاج نہ ہونا، ہم موافق نہ ہونا. یعنی آپ کے جیسے خیالات آپ کی بیوی کے نہیں ہیں تو گویا کہ جو ہے آپ نے دونوں میں ڈیفرنس ہے. یہاں منحوس سے مراد یہ ہے کہ آپ دونوں میں کوئی چیز سیم نہیں ہے، دونوں میں، مرد میں عورت میں، دونوں میں کوئی چیز سیم نہیں ہے، یا مرد میں اور جو ہے اس کے گھر میں کوئی چیز سیم نہیں ہے، یا جو ہے ایک انسان میں اس کے جانور میں جو جانور خرید لے کر آیا ہے دونوں موافق نہیں ہے، دونوں کا مزاج مختلف ہے، دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہو سکتا ہے بعض دفعہ آئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے ایک گھر میں رہتے تھے تو وہ گھر میں ہمارے جو ہے مطلب بچے بھی زیادہ تھے، مال بھی زیادہ تھا، لیکن پھر ہم نے گھر چینج کر دیا. سنن ابن ماجہ کی حدیث، ہم نے گھر بدل دیا، تو جب سے گھر ہم نے بدلا ہے تب سے ہمارا مال بھی کم ہو گیا، ہمارے بچے بھی کم ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذروها ذمیمۃ، فرمایا اس کو چھوڑ دو. کیا نبی بتانا چاہ رہے تھے وہ گھر تمہارے لیے منحوس ہے؟ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ نبی نے گھر چھوڑنے کے لیے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں شیطان یہ بات بٹھا دے کہ یہ گھر تمہارے لیے برا ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ خیال تمہارے دماغ میں پختہ ہو اس سے پہلے گھر چھوڑ دو، اس سے پہلے چھوڑ دو اور دوسری جگہ چلے جاؤ، دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ گھر تمہارے لیے منحوس ہے اس لیے گھر چھوڑ دو، بلکہ یہ بتا رہے تھے کہ شیطان، آج تمہارے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ہم وہاں تھے تو اولاد زیادہ تھی، مال زیادہ تھا، یہاں آ گئے تو اولاد بھی کم ہو گئی ہے، مال بھی کم ہو گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اس خیال کو کسی برے عقیدے میں شیطان بدل دے، اس سے پہلے یہ گھر چھوڑ دو اور یہاں سے کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤ. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا، نحوست اور بدشگونی کا جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، نحوست، بدشگونی یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ کیا ہے؟ برا عقیدہ ہے. اور ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ شرک کرتا ہے، گویا کہ ایسا بندہ کیا ہے؟ مشرک. ایسا بندہ مشرک ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے راستے پر نہیں ہے جو بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے. جو کسی چیز کو منحوس سمجھے یا جس کے لیے کسی چیز کو منحوس سمجھا جائے اور وہ اس پر باقی رہے، اس کا انکار نہ کرے، تو یہ ایسے بندے کا انجام ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سماج و معاشرے میں نحوست کی، بدشگونی کی کون کون سی صورتیں موجود ہیں. سفر کے مہینے کے حوالے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کس کس چیز کو منحوس سمجھا جاتا ہے. سب سے پہلی بات، تیرا تیزی. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نہ سنا.
13 تیزی کس کو کہتے ہیں؟ سفر کے مہینے کی ابتدائی جو 13 دن ہیں ان کو خاص طور پہ منحوس سمجھا جاتا ہے. خاص طور پہ پورے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن ابتدائی 13 دن جو ہیں ان 13 دنوں کو انتہائی منحوس سمجھا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ان دنوں میں کوئی کام کرو گے تو برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر سفر کے مہینے سے پہلے کسی کا نکاح ہوا ہے، نیا شادی شدہ جوڑا ہے، تو ان 13 دنوں میں بعض علاقوں میں دونوں کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ دونوں ساتھ مت رہو، کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، کوئی اور بعض علاقوں میں ان 13 دنوں کی بے برکتی ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چنے ابال کر کے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. 365 گولیاں رکھی جاتی ہیں، اس کو گنا جاتا ہے یا اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ اور کسی طریقے. تو یہ 13 تیزی ابتدائی 13 دن کو خاص طور سے منحوس سمجھنا اور یہ سوچنا کہ یہ 13 دن جلدی سے کتنی تیزی سے گزر جائے تاکہ ہماری زندگی سے جو ہے بے برکتی جو ہے وہ بے برکتی بھی دور ہو جائے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، اس مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، چہارشنبہ، ویڈنسڈے، اس کو خاص طور سے منحوس سمجھنا اور گھر وغیرہ خالی کر کے بعض لوگ جو ہے میدان میں تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں. کیوں منحوس سمجھتے ہیں اس آخری بدھ کو؟ اس لیے کہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز اسی مہینے کے آخری بدھ سے ہوا تھا. کون سی بیماری؟ جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی. تو میرے بھائی، اگر یہ سفر کا آخری بدھ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، اگر ان کے کہنے کے حساب سے اس آخری بدھ کو ہم منحوس سمجھ لے تو ربیع الاول کا 12 مہینہ اس سے کہیں زیادہ منحوس ہے. اس لیے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی. اگر بیماری کے آغاز والا دن تمہارے حساب سے منحوس ہے تو وفات والا دن اس سے کہیں زیادہ منحوس ہونا چاہیے اور وہ مہینہ اس سے زیادہ منحوس ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے ایک طرف اس چیز کو لینا، دوسری طرف چھوڑ دینا. یہ انہی لوگوں کے ہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جن کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی، اور جو لوگ صحیح عقیدہ، صحیح منہج اور صحیح راستہ چھوڑ کر کے یہاں وہاں بھٹکتے ہیں، ان کے ہاں اس طرح کی خرابیاں آتی ہیں. تو دوسری چیز، آخری بدھ کو منحوس سمجھنا سفر کے مہینے کی. ایسے ہی سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اسی مہینے میں، یہ شیعوں کی طرف سے آئی بات، کہتے ہیں اسی مہینے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہوا تھا، اسی مہینے میں، سفر کے مہینے میں. تو کہتے ہیں اس میں شادی نہیں کرو، شادی جو ہے برکت نہیں ہوگی یا شادی ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی. اور دنوں میں شادی کرنے سے طلاق نہیں ہوتی؟ اور دنوں میں شادیاں کیا جو ہے کی جاتی ہیں؟ ربیع الاول میں شادی کرو تو کیا لائف ٹائم کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے؟ ٹوٹتی نہیں ہے کسی کی، طلاق نہیں ہوتی، خلا نہیں لیا جاتا. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایسے ہی ہمارے ہاں جو سماجوں، یہ تو سفر کے مہینے کے تعلق سے بات ہو گئی. اب اسی میں آپ دیکھیں کچھ اور چیزیں جو ہمارے سماج و معاشرے میں چلتی ہیں، جو نحوست ہم لیتے ہیں. ہمارے اپنے گھروں میں یہ چیزیں موجود ہیں. یہ ایک تو ہے جو ہمارے یہاں تقریباً نہیں ہے لیکن پھر بھی سماج میں ہے، وہ کیا ہے؟ کالی بلی کو منحوس سمجھنا. سب جانتے ہیں کالی بلی کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. راستہ کاٹ گئی تو سفر پر آگے نہیں بڑھیں گے. ارے بھائی، وہ جا رہی ہے اپنے راستے، جا رہی ہے، اس کو جانے دو، آپ بھی اپنے راستے جاؤ. یہ تو زمانے جاہلیت والا عقیدہ ہو گیا، عربوں کا عقیدہ ہو گیا کہ کالی بلی کو منحوس سمجھ رہے. سفید والی آپ کے لیے خیر ہے. اگر کالی بلی منحوس ہے، اس کا رنگ آپ کے لیے منحوس ہے، تو کتنی ایسی چیزیں، آپ کے گھر میں کالا کپڑا ہوگا، آپ کے گھر میں کوئی کالی چیز ہوگی، وہ آپ کے لیے منحوس نہیں. کالی بلی آپ کے لیے منحوس ہے، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو یہ جو ہے کالی بلی کو منحوس سمجھا. ایسے ہی کوا اگر گھر کی چھت پر آ جائے، آواز دینے لگے، تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یا اس کے تعلق سے کوئی اور غلط عقیدہ دماغ میں آ جاتا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں الو کی آواز آ جاتی ہے تو الو کی آواز سے ڈر جاتے ہیں، یا اس کو برا سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے کچھ گڑبڑی ہونے والی ہے، کوئی معاملہ خراب. ان کے حساب سے تو الو آواز ہی نہ کرے بیچارہ، یعنی وہ مطلب اپنا کام ہی نہ کرے، وہ آواز چپ مار کر کے بیٹھے رہے، یہ دنیا بھر کی باتیں بولے اور الو کوئی بات نہ بولے، یا الو آواز ہی نہ نکالے. ایسے ہی آپ دیکھیں ایک اور چیز جو ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی وہ ہے کہ اگر کوئی کام خراب ہو جاتا نا تو پتہ نہیں کس کا چہرہ صبح صبح دیکھ لیا تھا. غور کرو تو اپنا ہی دیکھا ہوگا، ہے نہیں؟ اور آج کل تو آسانی ہے، موبائل ہے، موبائل میں بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں. اپنا ہی دیکھا ہوگا.
تو نحوست کو کسی اور سے جوڑنے کے بجائے خود سے جوڑو، اگر جوڑنا ہی ہے تو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ نحوست، بدعقیدگی یا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کسی دن کو منحوس سمجھیں، کسی رات کو منحوس سمجھیں، آپ جو ہے کسی مہینے کو منحوس سمجھیں یا کسی سال کو اپنے لیے منحوس سمجھ لے، یہ بہت ہی انتہائی غلط عقیدہ ہے جو آپ کو شرک اور کفر کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھ لی، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ کے نصیب میں وہی لکھا تھا، آپ کی تقدیر میں یہ بات تھی کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، یہ معاملہ ہونا ہے، اور پھر پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھ لیا۔ یہ جملہ بول کر کے اس بندے کو پورے سماج کے لیے منحوس جو ہے تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ آ گیا نا ہماری مجلس میں، اب کام خراب ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ سماج دیکھیں، جو کہ اسکولوں میں کالجوں میں دیکھیں، آپ دیکھیں کوئی بچہ آ جاتا ہے تو یہ بھائی ہے آ گیا ہے، پنوتی ہے، ہمارے یہاں چلتا نا پنوتی، اس کا منحوس، نحوست، یہ آ گیا، اب جو کچھ نہ کچھ ہوگا، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوگی، یہ ہمارے لیے پنوتی ہے، یہ دکان میں نہیں آنا چاہیے، یہ ہمارے گھر میں نہیں۔ کتنے مرتبہ ایسی باتیں بولی جاتی ہے، فلاں آدمی کو گھر میں نہیں آنے دینا، وہ آتا ہے، جب آتا ہے کام خراب ہوتا ہے، پنوتی لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے گھروں میں بھی موجود ہے، پتہ نہیں کس کا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ ایسے ہی اگر شادی ہے کوئی، شادی کے قریب یا اس کے فوراً بعد اگر گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو بہو کی تو خیریت نہیں ہے، بہو کی خیریت نہیں ہے۔ یہ منحوس ماری جب سے آئی ہمارے گھر میں اس طرح کا ہو رہا ہے، اسی کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ یہ جب سے آئی ہے تب سے ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہ رہا، جب سے کوئی نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے، یا تو جو ہے داماد کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے یا تو جو ہے بہو کو منحوس سمجھ لیا جاتا ہے، شادی کے قریب یا شادی کے بعد۔ شادی کے قریب ہو جائے تو تب تو کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جب سے ان سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے نا کہ ان کے ہاں ہم اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کریں گے، تب سے جو ہمارے ساتھ گڑبڑی ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کسی رشتے میں خرابی، وہ لڑکی ہمارے لیے بری ہے، رشتہ ٹوٹ گیا، توڑ دیا۔ کئی سال سے جو ہے منگنی ہو چکی تھی، بات چیت ہو چکی تھی، فلاں سال شادی کریں گے، لیکن اس ذرا سی بات کی وجہ سے شیطان بیچ میں آیا، عقیدہ بگاڑا، اس نے نحوست والا عقیدہ دماغ میں ڈالا اور پھر اس کی وجہ سے رشتہ اور تعلق ٹوٹ گیا۔ تو شادی کے قریب یا شادی کے بعد کتنے جو ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بہو یا داماد کو منحوس لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک اور تصور ہے نحوست کے تعلق سے کہ فلاں کی وجہ سے ہمارا فائدہ ہوا ہے یا فلاں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، تو میرے لیے بڑا لکی ہے، تو میرے لیے جو ہے ان لکی ہے، فلاں کی وجہ سے، ایسا یہ تصور ہوتا ہے۔ اچھا، اسی میں ایک اور چیز کہ ہمارے ہاں دکان میں خاص طور سے آپ مارکیٹوں میں نکل جائیں، ایک جو ہے ایک لفظ بولا جاتا ہے، کیا ہے؟ بوہنی کا معاملہ۔ ہمارے یہاں بھی ارے بوہنی کا ٹائم ہے یار، یہ بوہنی کیا ہوتی ہے؟ اس کو اور کچھ لفظ بولتے ہیں سمجھ میں، وہی اسی میں آ گئے۔ تو بوہنی، صبح کا آغاز جو ہے بوہنی، تصور یہ ہوتا بوہنی اچھی ہو گئی پورا دن اچھا ہوگا، بوہنی خراب ہو گئی تو پھر سارا معاملہ خراب، سارا معاملہ خراب ہوگا۔ اچھا، اسی میں دیکھیں آپ ادھار سے دن کا آغاز نہیں کرتے، ادھار سے دن کا آغاز نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں اگر ادھار دے دیا پھر پورا دن خراب ہوگا، پورا دن خراب ہوگا، اور کوئی کسٹمر اچھا آ جائے، ارے آج تو میرا دن بن گیا، آج میرا دن بن جائے گا، فلاں آدمی آیا تھا، فلاں آدمی آیا تھا، اس کے گویا کہ نفع اور نقصان کا پورا عقیدہ دار و مدار آپ نے سامنے والے پر چھوڑ دیا، سامنے والے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، سامنے والے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ تو چاہے بوہنی کا معاملہ ہو، چاہے جو ہے ادھار سے دن کا آغاز نہ کرنے کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہمارے یہاں ہے کہ کسی حادثے کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ وہ گاڑی دوبارہ نہیں چلاتے، گاڑی صحیح ہے، چلنے کی کنڈیشن میں، لیکن نہیں چلائیں گے، کیوں؟ اسی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کو یا تو بند کر کے رکھ دیں گے گیرج میں یا تو جو ہے بیچ دیں گے کسی اور کو، لیکن چلائیں گے نہیں دوبارہ۔ یہ بھی اس کا تعلق بھی اسی سے، برا سمجھتے ہیں۔ اچھا، بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کمرے میں کسی کا انتقال ہوگا، کوئی بیماری نہیں تھی، ایسے انتقال ہو گیا، بیماری تھی تو چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں لوگ کہ ہاں انتقال ہو گیا، لیکن ایسے ہی بس بندہ چل پھر رہا تھا، انتقال ہو گیا، اس کمرے میں بند کر دیا، لاک کر دیا جاتا، کوئی نہیں جاتا، پھر اس میں کوئی نہیں جاتا، اس میں پھر اس کو جنات، بھوت، پریت، آسیب کا جو ہے مکان بنا دیا جاتا ہے۔
اس میں آواز آتی ہے جاؤ تو، کوئی نہ کوئی جو ہے اس میں ہے جاؤ تو جان لے لیتی ہے، روح نکل جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. کتنے ایسے جگہ علاقے جو ہے مشہور ہے، گھر ایسے ہیں. اچھا اس میں تو بعض لوگ نمبر کو جو ہے اپنے لیے لکی یا ان لکی مانتے. تیرا فیوریٹ نمبر کیا ہے؟ ٹی شرٹ پہ وہی لکھائیں گے تو میری ٹیم میں ہے. یورپ میں آپ دیکھیں فٹ بال کی دنیا اتنی جو ہے مطلب پورا ایک بڑا اسٹیج ہے کمائی کا، پیسے کا. 13 نمبر کی جرسی کسی پلیئر کی آپ کو نہیں ملے گی. چائنا وغیرہ میں آپ چلے جائیں بلڈنگیں ہوتی ہیں 100 مالے کی بلڈنگیں، 13 نمبر کا مالا آپ کو نہیں ملے گا اس میں. 12 کے بعد سیدھا 14، 13 نہیں. اچھا 13,000 لینا ہو تو لے لیں گے. پیسے میں سب چلتا ہے نا، پیسہ مائی باپ ہے، پیسے میں سب چلے گا، فلیٹ میں نہیں چلے گا. 13 نمبر کا فلیٹ منوس، 13 نمبر کی گنتی منوس، 13 نمبر کی جرسی منوس، ساری چیزوں کو منوس جو ہے کر دیا ہے. اسی سے 13 تیزی جو میں نے شروع میں بتایا، یہ 13 نمبر کو اپنے لیے منوس سمجھتے ہیں. آپ مشکل سے کوئی ایک آدھ پلیئر پائیں گے کہ جو ہے 13 نمبر کی جرسی جس نے پہنی ہو یا پہن رکھی یا پہنتا ہوں. مجھے تو نہیں معلوم، میں جانتا ہوں، مجھے بھی تھوڑی دلچسپی ہے، جانتا ہوں. میں 13 نمبر کی جرسی آج تک میں نے کسی کی نہیں دیکھی. کرکٹ میں بھی دیکھ لیں، کرکٹ میں دیکھیں کوئی 13 نمبر کی جرسی پہنتا ہے؟ 1 سے 2 3 4 5 آپ پورا گنتے چلے جائیں 100 تک پہنچ جائیں گے، نمبر مل جائے گا آپ، لیکن 13 نمبر کی جرسی آپ کو نہیں ملے گی. یہ نحوست والا عقیدہ. پتہ نہیں کیا 13 نمبر نے گناہ کیا ہے، اس میں کب جان آئی تھی، کب کس کا اس نے کیا بگاڑ دیا تھا کہ 13 نمبر کو منحوس سمجھنا ہے، 13 نمبر کے تعلق سے اس طرح کا عقیدہ رکھنا. یہ غلط سوچ ہے سب. تو کسی حادثے کی وجہ سے گاڑی کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، یا ڈرائیونگ بعض دفعہ چھوڑ دیتے ہیں. بعض دفعہ ڈرائیونگ، ارے میں جب گاڑی چلاتا ہوں تب تک نقصان ہو جاتا ہے، نہیں کریں گے ایسا. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے گنوائی، یہ نحوست کی بدشگونی کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، شکلیں صورتیں کہ نہیں آپ اس راستے سے، میں گیا تھا نا پچھلی بار تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس راستے سے نہیں جانا کبھی. وہ راستہ ہی بند کر دیتے. کیا گناہ کیا بھائی اس نے؟ کوئی گناہ کوئی غلطی اس نے نہیں کی، بس جو ہے اس کو آپ نے اپنے لیے منحوس سمجھ لیا. ہمارے اپنے گھروں میں اس طرح کی کتنی چیزیں موجود ہیں کہ جن سے ہم برا شگون لیتے ہیں، جن کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، کہ جن کو اپنے لیے کسی برائی کا، کسی نحوست کا، کسی حادثے کا ذریعہ اور سبب ہم سمجھتے ہیں. اگر ہمارے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال آئے کہ بھائی فلاں چیز ہمارے لیے منحوس ہے، فلاں آدمی منحوس ہے، اگر اس طرح کا کوئی خیال آ رہا ہے، اس کو دور کیسے کریں گے؟ اس کو دور کیسے کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ارجعته الطیرۃ فقد اشرک، کہ جس کو بدشگونی کسی کام سے روک دے گویا کہ اس نے شرک کیا. تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے دل میں یہ بات آ جائے تو اس کو دور کیسے کرے؟ کیا طریقہ ہے دور کرنے کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کیا سکھایا؟ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ کوئی بھی چیز بری نہیں مگر وہی جس کو تو ہمارے لیے برا بنا دے، اور کوئی بھی چیز خیر نہیں مگر وہی جو تو خیر کی صورت میں ہمارے پاس دے دے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تیرے سوا. تو اگر دل میں ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے تو آپ یہ دعا پڑھ لیں اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اور یاد رکھیں کہ نحوست، بدشگونی یہ اپنے آپ میں برائی ہے، بدعقیدگی ہے، خرابی ہے، اور گویا کہ آپ نقصان کا، نفع کا مالک کسی اور کو بنا دے رہے ہیں. یہ چیز نہ آئی ہوتی فائدہ ہوتا، یہ چیز آ گئی نقصان ہو گیا. اس آدمی کا چہرہ دیکھا تو میرا نقصان ہو گیا، نہ دیکھا ہوتا تو فائدہ ہوتا. یہ عقیدہ بہت خراب، برا اور بگڑا ہوا عقیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی نفع نقصان کا مالک ہے. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، ہمارے کام آنے. وعلى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
اور مومنوں کو چاہیے کہ کیا کریں؟ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں یہ بیان کر دیا، فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا کہ کوئی بھی بیماری اپنے آپ میں نہیں پھیلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اور بدشگونی کسی چیز میں نہیں ہے، الو کے بولنے سے آپ کے ہاں کوئی خرابی نہیں آتی، الو کی آواز منحوس نہیں ہے، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، لہٰذا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، برا سمجھنا، اس میں کاروبار نہ کرنا، اس میں شادی بیاہ نہ کرنا، اس میں کوئی اہم معاملہ انجام نہ دینا، اس میں سفر کے لیے نہ نکلنا، یا اس کے ابتدائی 13 دنوں کو اپنے لیے برا سمجھنا، بے برکتی کا ذریعہ سمجھنا، آخری بدھ کو اپنے لیے خاص طور سے منحوس سمجھنا، گھروں سے نکل جانا، یہ سب جو ہے برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اور یہ ایک مسلمان کے عقیدے کو بگاڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ اچھا، جو انسان نحوست سے، بدشگونی سے دور رہتا ہے، اس کا بہترین بدلہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں بات آئی، آپ نے نہیں مانا، ہاں بھائی یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کسی انسان، کسی چیز، کسی جانور کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کا بہترین بدلہ کیا ہے؟ وہ حدیث آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں، 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے، ان کی کیا صفت بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتؤون وعلى ربهم يتوكلون۔ یہ 4 صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ جھاڑ پھونک بھائی رقیہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ معیار کیا ہے؟ آپ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دے، وہ ایک الگ چپٹر ہے۔ دوسری چیز ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے۔ تیسری چیز ولا یکتؤون، اپنے زخموں کا علاج داغ کر نہیں کرواتے۔ پرانے زمانے میں ایک علاج چلتا تھا، داغ دیا جاتا تھا، چوٹ لگی کسی کو، اس زخم کو آگ کے ذریعے داغ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب وہ منع ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ ولا یکتؤون کہا کہ آج بھی جو ہے آپ دیکھیں جوڈو کراٹے وغیرہ کی دنیا میں آج بھی اسی کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے، چائنا وغیرہ میں اسی کے ذریعے داغنا، پہلے ایک جو ہے باقاعدہ علاج تھا، داغنا کسی کو آگ کے ذریعے، کہا یہ نہیں کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اگر ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس طرح کا کوئی عمل ہے کہ جس کو کسی کو ہم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہیں، کسی چیز کو منحوس سمجھ رہے ہیں، تو اپنے دماغ سے اس چیز کو نکال دیں۔ اور یاد رہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، ہر وہ حدیث، یہ اصولی بات بتا رہا ہوں، ہر وہ حدیث جس میں مستقبل میں، فیوچر میں، کسی مخصوص تاریخ میں جیسے سفر یا کسی دوسرے مہینے میں مخصوص واقعات اور حادثات کے پیش آنے کا تذکرہ ہو تو وہ جھوٹی حدیث ہے۔ بہت سارے لوگوں نے شوال کے مہینے کو منحوس بتانے کے لیے، سفر کے مہینے کو منحوس بتانے کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھ رکھی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی حدیث آپ کے سامنے کوئی پیش کرے کہ جس کا تعلق مستقبل سے ہو اور کسی خاص دن میں آنے والے حادثے واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہو، تو یاد رکھیں یہ اصول امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز یا ایسی حدیث کیا ہے؟ جھوٹی ہے، ایسی حدیث من گڑت ہے۔ اور سفر کے مہینے میں خیر، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں نا ہمارے اپنے لوگوں میں کہ بھائی دوسرے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تو ایک کام کرو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر کرو، اس کے اپوزٹ میں، یہ تو وہی بات ہوگی شر کا علاج شر کے ذریعے کرنا، شر کا علاج شر کے ذریعے کرنا نہیں۔ یہ عام دنوں کی طرح ایک دن ہے، ایک مہینہ ہے، اس میں نہ کسی خاص عبادت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور نہ ہی اس مہینے کو منحوس کہا گیا ہے۔ تو اسپیشلی آپ اس مہینے کو یہ سمجھے کہ اس مہینے میں دوسرے لوگ نہیں جاتے ہیں تو ہم بھی جو ہے ہم چلتے ہیں، یعنی اس مہینے کی برائی کو آپ خیر کے ذریعے ختم کریں تو یہ غلط ہے۔ کیا کہا؟ سفر کے مہینے میں خیر، کامیابی، توفیق اور مدد حاصل ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ کام آپ کر سکتے ہیں بالکل، لیکن یہ عقیدہ رکھیں کہ سامنے والا غلط عقیدہ رکھتا ہے تو ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اس مہینے میں نہیں بھائی، سامنے والا یہ کہتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کام کرو گے تو برکت نہیں ہوگی، لیکن میں کروں گا برکت آئے گی،
تو یہ عقیدہ رکھنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، تو یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ اچھا، بعض لوگ اسی لیے اس مہینے کو، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے، تو اس لیے ان کے توڑ میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ سفر الخیر کہتے ہیں۔ سفر الخیر یعنی سفر جو ہے وہ خیر والا مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ نیک شگون کے طور، ایک برے شگون کے مقابلے میں نیک شگون، تو نیک شگون کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ سفر الخیر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ماہ سفر کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بس یہ بتانے کے لیے کہ ہم اور آپ جو ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدے میں ایک بار بگاڑ آ گیا تو پھر وہ رفتہ 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 جو ہے بہت ساری چیزوں میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے عقیدے میں بگاڑ جہاں آئے وہاں فوراً جو ہے ہمیں اپنا علاج کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے درمیان دیکھیں اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، خاص طور سے کالج میں یا جو ہے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے یہاں ہوتی ہے یہ نحوست والا معاملہ، پنوتی والا معاملہ، فلاں ٹیچر، فلاں پرنسپل، فلاں جو ہے بچہ، فلاں لڑکی، فلاں جو ہے لڑکا یہ منحوس ہے ہمارے لیے، ہمارے اسکول کے لیے، کالج کے لیے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بعض گھروں میں کسی خاتون کو، کسی عورت کو برا کہہ دیا جاتا ہے، منحوس سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اپنا عقیدہ خراب نہ کرے۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی رات منحوس نہیں ہوتی، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، لیکن جب انسان کا عقیدہ گڑبڑ ہو، انسان کے عقیدے میں خرابی ہو، تو وہ الو کے بولنے کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے، کوے کی آواز کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے، اور کہیں کوئی جو ہے اپنے گھر میں، دکان میں کیا کرتا ہے؟ چاروں کل لٹکاتے ہیں۔ دیکھیں لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں تو گاڑیاں چلاتے آگے آیت الکرسی لٹکا لیتے ہیں، آیت الکرسی کا چھوٹا سا ملتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ گاڑی میں لٹکا لیں۔ کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی۔ یہ بھی غلط چیز ہے، یہ بھی غلط چیز ہے کہ آپ اس کو لٹکائیں اس لیے کہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ آیت الکرسی اپنے آپ میں آپ کی حفاظت نہیں کرے گی، بھائی پڑھ کر کے نکلیں، آپ قرآن کے ذریعے برکت حاصل کریں۔ اور دیکھیں جب انسان کا عقیدہ گڑبڑ ہو تو پھر کہیں دیکھیں آپ کہیں لیمو مرچ لوگ لٹکاتے ہیں۔ لیمو مرچ لٹکانے سے اگر بیماری دور ہوتی ہے، نحوست دور ہوتی ہے، تو اپنے گلے میں لٹکاؤ نا۔ بعض لوگ جوتا چپل لٹکاتے ہیں گاڑیوں میں، دیکھیں تو گلے میں لٹکاؤ، بھائی گاڑی سے زیادہ تمہاری جان قیمتی ہے تو اپنے گلے میں لٹکاؤ۔ اگر گاڑی کے خراب ہونے کا، ایکسیڈنٹ کا، بگڑ جانے کا اور حادثے کا اندیشہ ہے اس لیے جوتا چپل لٹکا رہے ہو، لیمو مرچ لٹکا رہے ہو، تو اپنے گلے میں لٹکاؤ، تمہاری جان زیادہ قیمتی ہے۔ گاڑی تو آ جائے گی لیکن جان گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی، مر گئے تو دوبارہ نہیں آؤ گے، گاڑی دوبارہ لے سکتے ہو، تو اس لیے اپنے یہ سب خرافات ہیں، واہیات ہیں، فضول چیزیں ہیں، اور غیروں سے لی گئی چیزیں، سب رسم و رواج ہیں، ساری چیزیں ان کو اپنے گھروں سے دور کریں۔ ہمارے بریلوی بھائیوں کا تو اور برا حال ہے۔ آپ دیکھیں ان کی پہلی بیٹی کی اگر شادی ہو، یہاں پتہ نہیں شہروں میں ہوتا ہے، گاؤں وغیرہ میں پہلی بیٹی کی شادی ہو تو 3 دن سے گھر میں جھاڑو لگانا بند کر دیتے، 3 دن سے گھر میں جھاڑو، ارے جھاڑو دے رہا ہو، پہلی بیٹی کی شادی ہے۔ اس طرح کی انگنت خرافات جو ہے ان کے یہاں موجود ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ آپ کا عقیدہ اور آپ کی توحید اور آپ کی بنیاد کو بگاڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ ان سے بچ کر کے رہو، گھروں کو بچاؤ، اپنے بچوں کی حفاظت کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدے کو بگاڑ دینے والی جتنی چیزیں ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔